اگر ایک چرچ پچھلے 2000 سال سے یا 1800 سال سے یا 1500 سال سے یا اتنی صدیوں سے قائم ہے تو اس کی روایات کہیں نہ کہیں خداوند کے کلام پر مبنی ہیں۔ اگر آپ کو کسی مذہبی تہوار کی سمجھ نہیں ہے تو آپ پہلے اس تہوار کو منانے والوں کے چرچز میں جائیں اور ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ اسے کیوں منا رہے ہیں، کیونکہ باہر سے کھڑے ہوئے شخص کو ہر چیز اپنی سمجھ کے مطابق سمجھ آتی ہیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے ان ویڈیوز کے لنکس کو لے کر آپ اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں تاکہ ان لوگوں تک بھی خداوند کا کلام پہنچانے میں آپ ہمارے ساتھی ہو سکیں جو شاید ہمارے چینل کو بھی نہیں دیکھتے یا مجھے نہیں جانتے، اور شاید انہوں نے آج تک ہمارے چینل کو دیکھا نہیں ہے، تاکہ وہ بھی ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ وہ بھی خداوند کے کلام کو سیکھنے کے اس سلسلے میں شریک ہو سکیں۔ شکریہ۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ گزشتہ سال جب لینٹ کا سیزن شروع ہوا تو میں نے آپ سے گفتگو کی راک کے بدھ کے بارے میں۔ راک کا بدھ ایک ایسا دن ہے جس دن پوری دنیا میں جو کلیسیائیں لینٹ کے سیزن کو سیلیبریٹ کرتی ہیں وہ جمع ہوتی ہیں، وہ عبادات کرتی ہیں۔ کچھ کلیسیائیں جو ہیں وہ اپنے جو کلیسیا کے اراکین ہیں ان کے ماتھوں پر راکھ لگاتی ہیں، اور یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ وہ ایک لینٹ کے سیزن میں ہیں، جو دکھ کا دور ہے، جو غم کا دور ہے، اور جس کو منانا جو ہے وہ ہم نے شروع کر دیا ہے۔ اس کے بیچ میں کیتھولک چرچ آف پاکستان، جس کو ہم اینگلیکن چرچ کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ کہیں کہیں پریسبیٹرین چرچ بھی شامل ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں ہمیشہ اس بات کو عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ کو کسی مذہبی تہوار کی سمجھ نہیں ہے تو آپ پہلے اس تہوار کو منانے والوں کے چرچز میں جائیں اور ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ اسے کیوں منا رہے ہیں، کیونکہ باہر سے کھڑے ہوئے شخص کو ہر چیز اپنی سمجھ کے مطابق سمجھ آتی ہیں، یا اگر کسی نے اس کے بارے میں آپ کو کچھ درست کہہ دیا یا غلط کہہ دیا تو ہم اسی بات کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھنا چاہتے کہ اگر ایک چرچ پچھلے 2000 سال سے یا 1800 سال سے یا 1500 سال سے یا اتنی صدیوں سے قائم ہے تو اس کی روایات کہیں نہ کہیں خداوند کے کلام پر مبنی ہیں، اور ہم چونکہ ہمیشہ ہر چیز کو غلط کہنے کے عادی ہیں، ہر چیز کو رد کر دینے کے عادی ہیں، اور صرف اپنی بات کو درست ماننے کے اور درست کہنے کے عادی ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ باقی سب غلط ہیں۔ ایک شخص نے کہا اس کو لینٹ کا سیزن ہی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ لینٹ کا سیزن جو ہے یہ دکھ کو ظاہر کرتا ہے، اور ہم تو دکھ نہیں مناتے کیونکہ مسیح یسوع زندہ ہو گیا، ہمیں دکھ منانے کی ضرورت نہیں۔ تو پھر آپ گڈ فرائیڈے بھی نہ منائیں، پھر آپ مسیح یسوع کی جو صلیبی موت ہے اس کی یادگار میں کلیسیا کا مقرر کیا ہوا جو مقدس جمعے کی عبادت ہے، جسے ہم گڈ فرائیڈے انگریزی میں کہتے ہیں، آپ وہ کیوں منا رہے ہیں؟ آپ اس سے پہلے جو آخری عشاء کی عبادت ہے وہ کیوں منا رہے ہیں؟ آپ کو تو دکھی ہونا ہی نہیں چاہیے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ مسیح یسوع مردوں میں سے زندہ ہو گیا۔ پھر ان دنوں میں ہم غم کا شکار کیوں ہیں؟ کیوں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ مسیح خداوند نے میرے لیے اور آپ کے لیے اپنی جان دی؟ کیوں؟ کیونکہ یہ کلیسیا نے 2000 سال پہلے نہیں، لیکن جب بھی ایمانداروں نے محسوس کیا کہ ہمیں مسیح یسوع کے جو دکھ ہیں ان کو اپنے اندر لینا چاہیے اور ان دکھوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ مسیح یسوع نے کتنے کرب اور دکھ کے ساتھ اس دنیا میں اپنی زندگی گزاری، تو انہوں نے ان 40 دنوں کو یا 40 روزوں کو، کئی مرتبہ کہا جاتا ہے کہ مسیح یسوع نے 40 روزے نہیں رکھے، مسیح یسوع نے ایک روزہ رکھا تھا، وہ ایک روزہ 40 دن کا تھا۔ تو اس کے اوپر بھی کبھی بات کریں گے کہ اگر وہ 40 دن کا روزہ رکھ رہا ہے تو 41ویں دن پھر اسے بھوک کیوں لگ رہی ہے؟ اس حقیقت کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ کامل انسان اور کامل خدا ہے، اس لیے
इस मौजू को भी एक तरफ रखते हैं, लेकिन बात इस पे करेंगे कि क्या हमें लेंट नहीं मनाना चाहिए। लेंट का सीज़न है दुख का, कर्ब का, और मसीह यीशु ने मेरे और आपके लिए जो दुख और कर्ब उसने बर्दाश्त किया, वो उसके पैदा होने से लेकर उसके इस दुनिया के जाने तक, कि उसके 33 साल का 33.5 साल का दुख और कर्ब है, जिसे हम ना समझ सकते हैं ना समझ सकेंगे, और सारी उम्र उसके ऊपर गौर व खौस करते रहेंगे और जानते रहेंगे कि कैसे उसने यहूदा अस्करियोती जैसे बंदे को अपने साथ रखा, कैसे उसने पतरस को अपने साथ रखा, और कैसे उसने बाकी के शागिर्दों को अपने पास रखा। क्योंकि जब वो सलीब पर हैं तो सबसे पहले यहूदा अस्करियोती उसके साथ नहीं है। जब वो सलीब पर है तो उसका जो सबसे लाडला शागिर्द था पतरस, वो उसके पास नहीं है। और जब वो सलीब पर है तो उसके बाकी के भी जो 9 शागिर्द हैं वहाँ पर मौजूद नहीं है। सिर्फ एक शागिर्द है जो सलीब के पास भी दिखाई देता है, और वो है यूहन्ना आरिफ। तो इस हकीकत को याद रखें कि कलीसिया ने ये कायम किया कि हमें दुख और दर्द को अपने अंदर लेना चाहिए। हमने कुछ साल पहले सन 2004 में पैशन ऑफ क्राइस्ट फिल्म की जब सब टाइटल को उर्दू में किया, तो उसके नतीजे में हमने कई जगह पर उस फिल्म के ज़रिए लोगों के दिलों को खुलते हुए देखा, लोगों को अपने दिल उंडेलते हुए देखा। 2014 में जब हमने उसकी डबिंग करवाई तो हमने देखा कि लोग उसको देखकर आंसू बहाते थे, रोते थे, तौबा करते थे, अपने गुनाहों को रद्द करने के लिए खुदावंद से अहद किया करते थे। मुझे याद है एक जुमला, एक दफ़ा एक भाई हमारा जो हमारे साथ खिदमत करता था एक गांव में पैशन ऑफ क्राइस्ट दिखा रहा था, और अचानक ही वहाँ DVD जो थी वो रुक गई। पुराना दौर था, तब DVDs यूज़ होती थी। तो उसने मुझे फ़ोन की, उसने कहा भाई साहब फिल्म के दौरान अचानक DVD रुक गई है। तो मैंने कहा तो फिर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो उसने कहा यहाँ 200-250 लोग हैं जो इस टाइम मूवी को देखकर रो रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं, और हमें इस टाइम इनको दोबारा DVD दिखानी। तो वो जुमला आज तक मैं अपने जहन से निकाल नहीं सका। मसला तो हल हो गया क्योंकि उसके पास वहाँ और DVDs थी जिसका उसे पता नहीं था, लेकिन ये जुमला मेरे कानों में शायद मरने के बाद भी ख़त्म ना हो सके कि हमारी किसी छोटी सी काविश की वजह से लोग मसीह यीशु के दुखों से अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो तौबा कर रहे हैं। तो ये बात याद रखें कि ये एक ऐसी खिदमत थी जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी कारगर होगी। तो लेंट का सीज़न जो है ये मसीह यीशु के करीब आने का मौसम है, मसीह यीशु के दुखों को याद करने का मौसम है। मसीह यीशु के दुखों को हम बर्दाश्त तो कर ही नहीं सकते क्योंकि उसके दुख और हमारे दुख बहुत फ़र्क हैं, लेकिन जब आप लेंट के सीज़न में उसके दुखों को याद करते हैं तो आप रिलेट कर पाते हैं इस दौर में जो कोरोना का दौर है, जिसमें अदम बर्दाश्त है, जिसमें इंसान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, भाई भाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, और इतने अजीबोगरीब वाक़यात हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। लेकिन ये बात याद रखें कि खुदा ने कलीसिया के वसीले से इन चीज़ों को मुकर्रर करने की तहरीक दी। खुदा के लोगों ने कलाम में से मसीह यीशु के पैटर्न को लिया और इस दिन की शुरुआत के लिए उन्होंने राख को लिया, जो यहूदी मुआशरे में हवा में उड़ाना, सर पे मलना और राख पे बैठ जाना एक आम सा एक्सप्रेशन था, और उसी एक्सप्रेशन को चर्च ने अडॉप्ट किया और ये यहूदी मुआशरे से अडॉप्ट किया। आज बहुत सारे लोग कहते हैं ये पेगनिज़म है, ये आप बुत प्रस्तों से ले रहे हैं, ये ऐसे ले रहे हैं, ये वैसे ले रहे हैं। अरे घर में अगर पत्थर गैर मारे तो बात और है, लेकिन यहाँ तो अपने मार रहे हैं और अपनों को समझ नहीं है कि उनका अपना मिजाज कैसा है। मैं एक बंदे को सुन रहा था कि वो बड़े जज्बात में कह रहा था ये पेगनिज़म है, ये बुत प्रस्ती है, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए, और पता नहीं कहाँ से वो गैर मसीही नाकदीन के एतराज़ात को हमारे सामने पेश कर रहा था। आपको गैर मसीही नाकदीन के एतराज़ात का जवाब देने के काबिल होना है, ये नहीं कि उनके एतराज़ात को लेकर आप हमारे बच्चों के सामने, हमारी बहनों के सामने, हमारे लोगों के सामने फेंको और सिर्फ अपने आप को साबित करो।
اس شخص نے جب یہ کہنا شروع کیا کہ چرچ نے یہ غلط کر دیا، یہ غلط کر دیا، یہ غلط کر دیا، اس کو آپ چھوڑ دیں، تو تھوڑی دیر بعد اس نے خود کہنا شروع کر دیا روزہ ایسے رکھیں، ایسے نہ رکھیں، یہ کریں، وہ نہ کریں۔ آپ جو چرچ کو مشورہ دیں وہ درست، اور جو 2000 سال سے آبائے کلیسیا کے دور سے آہستہ 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 چرچ کی روایات ڈیولپ ہوئی ہیں اور ہم تک پہنچی ہیں، آپ انہیں بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں یہ غلط ہے، یہ پیگنزم سے لیا گیا، یہ وہاں سے لیا گیا۔ دیکھیں جی، پیگنزم سے کچھ نہیں لیا گیا۔ ایک نشان ہے، ایک علامت ہے جو آپ کو سٹار آف ڈیوڈ کی صورت میں ملتی ہے، جسے آپ اکثر اسرائیل کے جھنڈے پہ دیکھتے ہیں۔ میں کچھ سال پہلے جب نیپال میں تھا تو وہاں میں نے ایک مندر میں وہ نشان دیکھا، اور آپ اسے گوگل کریں اس نشان کی تصویر کو، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ یہودیوں کے ساتھ ساتھ ہزاروں سال سے ہندو لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ سواستیکا ایک شکل ہے جو بالکل وکٹوریا کراس جیسی ہے، جو آپ کو ہندوؤں کے مندروں میں بھی دکھائی دے گی، اور جو نازی سپاہی تھے، جو جرمن سپاہی تھے، ان کے کندھوں پہ بھی دکھائی دے گی۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے اس کو متاثر کیا، اس نے اس کو متاثر کیا۔ بات سیدھی سی ہے کہ نشانات اور علامات اور دن مل ہی جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اس دن میری سالگرہ ہے اور اس دن دنیا میں کسی اور کی سالگرہ نہیں ہونی چاہیے، یا اس دن میرے باپ کی برسی ہے اور اس دن پوری دنیا میں کسی اور شخص کی برسی نہیں ہونی چاہیے، تو ایسے شخص کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر سیکنڈ میں 2 لوگ اس دنیا سے روانہ ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کی حد فاصل کھینچنا کہ 2 مذاہب کی چیزیں ایک دوسرے سے نہیں مل سکتی، یہ میرے خیال میں درست نہیں ہے، کیونکہ مذاہب کی چیزیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، کیونکہ انسان ہیں، ان کے جذبات بھی ملتے ہیں، خیالات بھی ملتے ہیں، لیکن جو منفرد بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسیح یسوع کے تجسم کو مانتے ہیں۔ وہ اس دنیا میں آیا اور اس نے اس دنیا میں آ کر میری اور آپ کی نجات کا انتظام کیا، اور لینٹ کا سیزن میرے نزدیک منانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس میں ہم سنجیدہ ہوتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور توبہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کو روکنے کی بجائے کہ روزے نہ رکھیں، اس کو چھوڑ دیں، یہ غلط ہے، میرے خیال میں لوگوں کو تحریک دیں کہ وہ روزے رکھیں۔ آج سے 10-20 سال پہلے لوگ ہر جمعے کو یا ہر کسی نہ کسی ٹھہرائے ہوئے دن پہ روزہ رکھتے تھے، لیکن آج ایسا نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے جو بے راہ روی ہے وہ شاید آپ نے کل دیکھی ہو۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے کاموں کو ترک کر دیں اور کوشش کریں کہ مسیحیوں کو درست راہ پر چلنے دیں۔ شکریہ۔